عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشرے میں اس عید کو تیسری عید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، جس زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین جو زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر اس عید کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اسلام کے اندر جو عیدیں ہیں وہ صرف دو عیدیں ہیں۔ ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسری کا نام عید الاضحیٰ۔ تو یہ عید میلاد النبی جو بنائی جاتی ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں۔ اگر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتلا کے جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضرور اہتمام کرتے۔ قرون اولیٰ کے بعد دوسرا جو زمانہ تھا وہ کون سا تھا؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا زمانہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس دن کو نہیں بنایا، نہ نبی علیہ السلام نے خود بنایا، نہ نبی کے صحابہ نے بنایا، اور نہ تابعین نے بنایا۔ تو جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ دن منایا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بنائی جاتی ہے، لیکن ایک طرف ڈھول ڈھماکے اور اسی طرح یعنی جو شیطانی آلات ہیں ان کو بجایا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک کہیں تو نعوذ باللہ ڈانس بھی کروایا جاتا ہے عورتوں کو بلا کر کے۔ تو کیا یہ شریعت ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی؟ کیا نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اس چیز کی اجازت دی؟ کیا تابعین تبع تابعین نے یہ کام کیا؟ فقہاء نے، محدثین نے یہ کام کیا؟ کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ اگر اہتمام کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور کہتے کہ یہ دن مناؤ، میری ولادت کی خوشی۔ مسلمان کو، ایک مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ہر روز خوشی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن آ گیا تو ہم نبی علیہ السلام کی خوشی منانا شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام کی خوشی کیسے منائی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو اقوال ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے اسلوب اور ذرائع بتائے، جو اسلوب اور طریقے بتلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو اٹھا کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر، یہ ہے اصل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتلا دی کہ واش روم جانے کی دعا، واش روم سے باہر نکلنے کی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کا آداب بتلائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بازار جانے کے آداب بتلائے، ایک ایک چیز، بازار کی دعا موجود ہے، سفر کی دعا موجود ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام خوشی کیسے بناتے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے آپ کے تو سارے گناہ معاف کر دیے، پھر بھی آپ اتنی عبادات کرنے والے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عائشہ، میں اس رب کا شکر کیسے نہ ادا کروں کہ جس نے مجھے یتیم کو کھڑا کر کے نبی بنا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خوشی کا جو اظہار کرنا ہے وہ ایسے کرنا ہے، اللہ کا شکر ایسے ادا کرنا ہے۔ یہ ڈھول بجا کر کے، یہ 12 ربیع الاول کو کھانے تقسیم کر کر کے، یہ طریقہ کار نبی علیہ السلام نے نہ بتایا، اور نہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بتایا، نہ تابعین تبع تابعین نے بتایا، بلکہ یہ دین کے اندر ایک نئی اختراع شدہ چیز ہے، اور جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کا عمل ہمارے عمل کے مطابق نہ ہوا اس کا عمل ہی مردود ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل ہم اللہ کے پاس جائیں، یہ اتنی محبت کا اظہار کر کر کے بھی اللہ کے پاس جائیں تو ہمارے سارے اعمال کیا ہیں؟ مردود ہو جائیں۔ بلکہ اس دن کے بارے میں 12 ربیع الاول جو بنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں احمد رضا خان بریلوی صاحب اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ تو ہم جو خوشیاں بناتے ہیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر خوشی بناتے ہیں؟
یا نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر خوشی بناتے ہیں. تو لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے کہ جو ہمارے دین کے اندر ایک نئی چیز ہو. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری کھوکھلی اور جھوٹی محبت ہمیں جہنم کی طرف لے کر کے جائے. اصل محبت کیا ہے؟ اصل محبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے. تو تب ہی کیا ہوگا؟ تب ہی ہمیں نجات حاصل ہوگی، اور اصل محبت ہی یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.